جی تو دوستو، پچھلی قسط میں جہاں عروج ایلینی کو واپس طرف زون لے جانے کے لیے آتا ہے تو ایلینی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ خالی ہاتھ لوٹ کر جاتا ہے، جبکہ فرتونہ ہاؤس میں زہرف ساز سے کہتی ہے کہ کوچاری کو سب پتہ چل گیا ہے مگر ابھی تک کوچاری کی کوئی خبر نہیں، یہ خیر کی علامت نہیں۔ تو اسو کہتا ہے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ تو زہرف، شریف اور شیری خانم تینوں اسے دیکھنے لگتے ہیں تو اسو کہتا ہے میرا دم یہاں گھٹ رہا ہے، میں تازہ ہوا کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ اسو جب باہر جانے کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو شکریہ اور سیف جان دروازے پر ہوتی ہیں۔ شکریہ گھر کے اندر آ کر شریف سے کہتی ہے کوچاری نے سب کچھ جان لیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ تو شریف کی جگہ شیری خانم کہتی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوگا۔ جب تم دونوں ماں بیٹی نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ کوچاری کو تم سب کچھ بتا دو گی تو تمہیں اس وقت کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا؟ تو اب تم جو جہیز یہاں لائی تھی وہ یہاں سے واپس لے کر جاؤ جیسے لے کر آئی تھی ویسے ہی۔ تو شکریہ زہرف کو مدد کے لیے دیکھتی ہے تو وہ بے بسی کا اظہار کرتی ہے۔ تبھی باہر عادل آتا ہے تو گوہان اس پر پسٹل ٹارگٹ کرتا ہے تو عادل کہتا ہے اسلحہ نیچے کرو کیونکہ میں اکیلا ہوں اور بنا اسلحے کے ہوں، مجھے ایک مسئلے پر بات کرنی ہے۔ تو نہ تو گوہان اور نہ ہی اس کے ساتھی اسلحہ نیچے کرتے ہیں تو عادل ان کے سامنے سے گزر کر اسو کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اسو اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ گھر میں سب اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو عادل سب کو دیکھتے ہوئے شیری خانم کو سلام کہتا ہے تو وہ جواب دیتے ہوئے سب سے خاموش ہونے کا کہتی ہے، جبکہ شریف سے کہتی ہے اگر تم خاموش نہیں رہ سکتے تو باہر چلے جاؤ۔ تو عادل کہتا ہے ابھی نہیں۔ وہ شکریہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے افسوس ہوا کہ تم نے 20 سال پہلے اپنی نواسی کو قبر میں اتارا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ عادل پھر شریف سے کہتا ہے تم نے ایک نوجوان لڑکی جو کہ حاملہ تھی اسے موت کی دھمکی دی اور زبردستی شادی کی، تو کیا تم فرتونہ رئیس ہوتے ہوئے خود اسے شادی کیے بنا اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے جبکہ وہ لڑکی میری محبت اور میری نکاح شدہ بیوی تھی اور میرے بچے کی ماں؟ تو شریف کہتا ہے کیا تم ماضی لوٹا سکتے ہو؟ تو عادل کہتا ہے نہیں۔ پھر کہتا ہے تم نے میرا گھر توڑا، میں تمہارا گھر توڑوں گا۔ تو زہرف کہتی ہے یہ اتنا آسان نہیں۔ تو عادل کہتا ہے یہ اتنا ہی آسان ہے، پہلے میں نے سوچا کہ میں ڈائنامائٹ اس گھر کی بنیادوں میں ڈال دوں تو یہ پھٹ جائے گا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ کوئی بھی دھماکہ اس دکھ کو کم نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شیری خانم سے کہتا ہے مجھے محسوس ہوا ہے کہ جب آپ میری بہن کا ہاتھ مانگنے آئی تھی تب آپ اس بات سے واقف تھیں، یہی وجہ ہے کہ میں آپ پر کوئی رحم نہیں کروں گا۔ اب اس معاہدے کی کوئی وقت نہیں تو شیری خانم اسے صرف خاموشی سے دیکھ پاتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جبکہ شریف کشمکش میں ہوتا ہے تو عادل اس سے کہتا ہے تمہارے پاس 20 دن ہیں، 20 دن تک ہر دن ہر سال کے برابر جو تم نے مجھ سے چھینا تھا۔ تو عادل کہتا ہے یہ پراپرٹی بیچ کر تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں خود بحیرہ اسود سے نکال دوں گا۔ تو شریف طنزیہ مسکراتا ہے، جبکہ شیری خانم دکھ سے کہتی ہے تم ہمیں یہاں سے نکالو گے؟ تو شریف کہتا ہے تم ہو کون جو ہمیں یہاں سے نکالو گے؟ تو عادل اس سے کہتا ہے تم جانتے ہو کہ میں نے اس میں کی جگہ لینا چاہی اور لی، میں نے فرتونہ کے وسط میں جگہ لی، میں نے چائے کی فیکٹری کی زمین چاہی اور لی، چائے کی کمپنی میں آدھے کی شراکت داری میری ہے۔ عادل کی باتوں پر شریف کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جبکہ اسو عادل کو غصے سے دیکھتا ہے۔ جب عادل یہ کہتا ہے کہ تمہارا ذریعہ معاش تقریباً میرے ہاتھ میں ہے، پھر وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے آج تک جو میں نے کہا وہ حاصل کیا شریف فرتونہ، اب جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سب کو یہاں سے نکالوں گا تو میں یہ بھی کروں گا۔ زہرف اس ساری گفتگو میں عادل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آخر میں عادل شکریہ سے کہتا ہے تم بھی شکریہ خانم یہاں سے جاؤ گی؟ تو شیری خانم کہتی ہے اگر ہم یہاں سے نہ گئے تو تم کیا کرو گے؟ تو یہاں عادل اپنے سارے منصوبے بتانے کی غلطی کرتے ہوئے کہتا ہے میں وہ سب کروں گا جو کہا تھا، میں شریف کے خلاف بہجت اور چیتن کے موبائل سے میسج پولیس کو دوں گا، اسے جیل بھجواؤں گا اور وہاں اسے میرے لوگ نپٹ لیں گے، اور جب تم اس کے جنازے کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہوگے تو میں اس گھر کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ ڈال کے اس کو دھماکے سے اڑا دوں گا۔ تو عادل کی باتوں پر شریف طنزیہ ہنستا ہے جبکہ شیری خانم پریشان ہوتی ہے۔ تو عادل مزید کہتا ہے تمہارے پاس گھر نہیں رہے گا جہاں تم اپنے بیٹے کا جنازہ رکھ سکو، تم نے میرا گھر تباہ کیا، میں تمہارا گھر تباہ کروں گا، یا تو جلا وطنی یا تباہی، یہ تمہارے اختیار میں ہے، ان میں سے جو بھی راہ چنی۔ تو ان 20 دنوں میں ایک بھی غلطی کی یا میری حدوں کو عبور کیا تو میں اس گھر کو بم سے اڑا دوں گا۔ عادل پہ جانے سے پہلے شریف سے کہتا ہے جب تم نے میرے جانوروں کو زہر دیا تھا تو کیا کہا تھا آخر میں تم نے؟ تو اب تمہارا بھی وقت شروع ہو چکا ہے شریف فرتونہ۔ عادل اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے تو شریف خانم جو اصول اور ضوابط پر چلنے والی خاتون ہیں وہ جلا وطنی کو منتخب کرتی ہیں۔ تو شریف اور زہرف جو ہمیشہ شیطانی چال چلتے ہوئے دوسروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، آج بھی شیری خانم کو مطمئن کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس میں ہے نا، وہ دوبارہ اس میں کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں کوچاری میں فاطمہ ایلوی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے اگر تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو میں نہا کر آتی ہوں۔ تو ایلوی ہاں میں جواب
جواب دیتی ہے تو فاطمہ نہانے چلی جاتی ہے۔ فاطمہ کے جانے کے بعد ایلوی عادل کے کمرے میں شیرف کے لیے بہجت اور چیتن کے موبائل ڈھونڈتی ہے تو اسے وہاں نہیں ملتے، تو وہ ورک شاپ میں جا کر دیکھنے لگتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے دونوں موبائل وہاں مل جاتے ہیں تو وہ لے کر جیسے ہی واپس جانے لگتی ہے تو بالی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے موبائل چھین لیتی ہے اور کہتی ہے اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتی تو فاطمہ تم سے خود پوچھ لے گی کہ تم عادل سے دشمنی کر رہی ہو۔ بالی اسے موبائل لے کر بھاگتی ہے تو ایلوی بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں گر جاتی ہیں۔ ایلوی بالی کے منہ پر ہاتھ رکھتی ہے اور محنت کرتی ہے کہ کسی کو کچھ مت بتانا خدا کے لیے۔ تو ایلوی کو یوں روتا دیکھ کر بالی کہتی ہے کیا تم شیرف کو بچا رہی ہو؟ تو ایلوی روتے ہوئے کہتی ہے میں کسی کو نہیں بچا رہی، میں اپنے بیٹے کو بچا رہی ہوں جسے شیرف نے اغوا کیا ہے۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ ان موبائل میں وہ میسج ہیں جو شیرف کو جیل بھجوا سکتے ہیں۔ اگر میں نے یہ موبائل شیرف کو نہ دیے تو وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا، زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو تب فاطمہ وہاں آتی ہے تو دونوں کو نیچے گرا ہوا دیکھ کر پوچھتی ہے تو بالی موبائل چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے تمہاری کزن مجھ پر گر گئی تھی اور کوئی بات نہیں۔ تو فاطمہ اسے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ تو ایلوی فاطمہ سے ہاں کہتی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایلوی بالی کا شکریہ ادا کرتی ہے اور موبائل لے کر اپنے بیگ میں رکھتی ہے۔ بالی دعا کرتی ہے کہ خدا کرے تمہیں تمہارا بیٹا مل جائے تو وہ آمین کہتی ہے۔ ایلوی جب جانے لگتی ہے تو بالی بھی اس کے ساتھ جانے کا کہتی ہے تو ایلوی اسے پوچھتی ہے کیا گوہان یا شیرف تمہیں جانتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی تمہیں دیکھا ہے؟ تو بالی انکار کرتی ہے تو ایلوی کچھ سوچتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ یہاں اس میں اپنے دفتر کے پاس والے گھر میں کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھتی ہے تو گیزب کہتا ہے کاش کہ تم نے بھری ہوئی بند گوبھی بنائی ہوتی تو میں کھاتا۔ تو اس میں کہتی ہے میں نے 20 سال سے وہ نہیں بنائی۔ تو گیزب کہتا ہے کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ عادل کو پسند ہے؟ تو تبھی وہاں شیرف آتا ہے تو گیزب اسے روکتا ہے کہ تم یہاں نہیں آ سکتے، یہ کچاری کی ذاتی ملکیت ہے۔ تو اس میں ایمن کو بھی گھر جانے کا کہتے ہوئے گیزب سے کہتی ہے تم باہر انتظار کرو، میں اس سے بات کر لوں۔ تو گیزب کہتا ہے اگر عادل کو پتہ چلا تو وہ پہلے شیرف کو اور پھر مجھے گولی مار دے گا۔ تو اس میں اسے کہتی ہے کہ یہ بات کر کے چلا جائے گا۔ تو شیرف بھی کہتا ہے یہ میری بیوی ہے۔ تو گیزب کہتا ہے جس نے آج ہی تمہارے ہاتھ پر طلاق کے کاغذات رکھے تھے، لیکن وہ اس میں کے کہنے پر باہر چلا جاتا ہے۔ گیزب کے جانے کے بعد شیرف اس میں سے کہتا ہے عادل ہمیں یہاں سے نکلنے کا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں کوئی جواب نہیں دیتی۔ تو شیرف کہتا ہے تمہیں اس بات کا پتہ تھا؟ پھر وہ کہتا ہے تم میرے ساتھ واپس چلو گھر۔ تو اس میں طلاق کی بات کرتی ہے تو وہ طلاق کے پیپر پھاڑ دیتا ہے، جس پر اس میں کہتی ہے اس کے جتنے چاہے ٹکڑے کر لو شیرف بھائی، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہتا ہے ایک عاشق کو مت اکساؤ کہ وہ کچھ برا کرے۔ تو اس میں اپنی گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پاتے ہوئے شیرف سے کہتی ہے ہماری بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ صرف پیپر میرج ہوگی، تو اب یہ سب کیا ہے شیرف بھائی؟ تو شیرف کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، مگر اب میرا دل اس حد تک نہیں رک سکتا، میں کیا کروں؟ اس میں اس کی باتوں پر پریشان ہوتی ہے، جبکہ وہ کہتا ہے تم پیپر میرج کو بھول جاؤ اور میرے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے۔ تو اس میں اسے غصے سے کہتی ہے دیکھو شیرف بھائی، تم نے ایلینی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو شیرف اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے لیکن وہ زندہ ہے، عمیر کا جا چکی ہے۔ تو اس میں کہتی ہے میں نہیں جان پا رہی کہ سیف جان اور تم کیا کر رہی ہو کہ تم دونوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، پہلے اسے قتل کرنے کی کوشش کی اور اب معافی کی بات کر رہی ہو۔ اس میں کی باتوں پر شیرف کہتا ہے کل صبح بہت غلط ہوگا۔ تو اس میں پوچھتی ہے کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے اگر تم میرے ساتھ جاؤ گی تو وہ سب نہیں ہوگا۔ تو اس میں کہتی ہے 20 سال پہلے میں تمہاری دھمکی میں آ گئی تھی اور 20 سال تک میں نے اس کی قیمت ادا کی، مگر اب دوبارہ میں تمہاری دھمکی میں نہیں آؤں گی۔ وہ اس میں کوئی جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے کہتا ہے میں خون بہا سکتا ہوں اور اس کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ تو اس میں سنبھلتے ہوئے کہتی ہے میں واپس نہیں آؤں گی شیرف بھائی۔ تو شیرف کہتا ہے ٹھیک ہے نہ آؤ، میرے ساتھ کل اگر کچھ برا ہوتا ہے تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اگر تم کہتی ہو کہ تم یہ گناہ نہیں برداشت کر سکتی تو میں تمہارے لیے رک جاؤں گا۔ وہ اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس میں گیزب کو اندر آتا دیکھ کر اسے کہتی ہے یہ کل کچھ برا کرے گا کیونکہ اس نے کہا ہے اگر میں آج رات واپس نہیں گئی تو وہ کسی کا خون بہا دے گا جس کا گناہ میرے سر پر ہوگا۔ اس میں کی بات سن کر گیزب وہاں سے جاتا ہے جبکہ شیرف گاڑی میں بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ تو گوہان گاڑی کو فل سپیڈ میں لے کر آتا ہے جبکہ گیزب اسی کی گاڑی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر خود کو بچا لیتا ہے۔ تو شیرف پھر اس پر فائر کرنے لگتا ہے تو گیزب بھی جوابی فائر کرتا ہے مگر وہ وہاں سے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو گیزب غصے میں چاکر کو فون کر کے کہتا ہے گاؤں کے داخلی اور خارجی راستوں، فیکٹری اور ہر ممکن جگہ پر اپنے آدمی کھڑے کرو تاکہ شیرف کہیں بھی جا نہ پائے۔ پھر وہ چاکر کو منع کرتا ہے کہ یہ بات ابھی عادل کو نہ بتائے۔ رات میں عادل جب گھر آتا ہے تو وہ ایلینی کی یاد میں بے چین اور مضطرب ہوتا ہے تو واش روم میں شاور کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ ایلینی جہاں ایئرپورٹ پر ہوتی ہے تو وہ ایلینی کو یاد کرتے ہوئے اسے کال کرتا ہے۔ جب وہ فون ریسیو کرتی ہے تو اس کی حالت کو دیکھ کر وہ بھی بے چین ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ایلینی میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں۔ تو ایلینی بھی رونے لگتی ہے۔ دوسری صبح عروج گھر آتا ہے تو زیرف کہتی ہے کیا تم لڑکی کو واپس لے آئے؟ تو وہ اسو کے دیکھنے لگتا ہے کیا تم نے یہ بتایا؟ تو اسو کہتا ہے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں میرے بھائی، ماں نے خود اندازہ لگایا ہے۔ تو زیرف کہتی ہے یونانی لڑکی یہاں سے گئی اور تم بھی غائب ہو گئے، تم اسے واپس لانے گئے تھے، تو کیا تم واپس لائی ہو اسے؟ تو عروج کہتا ہے تو ہے
ہے ماں؟ تو زیرف کہتی ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ زیرف کی بات پر عروج اور اسو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں تو عروج ماں سے کہتا ہے کہ آپ کا دماغ دوبارہ ری ایکٹ کرنے لگا ہے، کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ آپ مجھے بتائیں گی کیا؟ تو زیرف اسے کہتی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں، وہ ڈاکٹر لڑکی واحد شخص ہے جسے اس وقت عادل اہمیت دے رہا ہے، تم اسے واپس لاؤ اور ہمیں جلا وطنی سے بچاؤ۔ عروج کہتا ہے آپ کا دماغ واقعی کام نہیں کر رہا، اسی وجہ سے آپ جلا وطنی کی باتیں کر رہی ہیں۔ تو ماں کی جگہ اسو کہتا ہے دماغ ہماری ماں کا نہیں بلکہ عادل کوچاری کا خراب ہوا ہے، اس نے دھمکی دی ہے۔ تو عروج غصے سے کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دماغ اس کا خراب ہوا ہے اور ہم اپنا سامان سمیٹ کر جلا وطن ہو جائیں؟ تو زیرف کہتی ہے اگر ہم نہیں جاتے تو وہ 20 دن میں یہ گھر دھماکے سے اڑا دے گا۔ تو عروج کہتا ہے کیا مطلب ہے اس سب کا؟ تو زیرف اسے سب شروع سے بتاتی ہے کہ عادل نے کہا ہے کہ اس کی زندگی کے 20 سال کے بدلے 20 دن ہیں ہمارے پاس، اگر ہم 20 دن میں بحیرہ اسود چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو وہ پہلے تمہارے چچا کو جیل بھجوائے گا اور پھر اس مینشن کو دھماکے سے اڑا دے گا۔ تو عروج کہتا ہے جبکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس لڑکی کو اس مینشن میں لے آؤں تاکہ وہ اس مینشن کو تباہ نہ کر سکے، یہ ہے آپ کا منصوبہ؟ تو زیرف کہتی ہے نمبر 1 وہ لڑکی عادل کی آنکھوں کا تارا ہے، نمبر 2 عادل نے اسے پھولوں اور تتلیوں کی طرح محبت سے رکھا ہے، تو وہ لڑکی ہماری حفاظت کی ضامن ہے، اس کے علاوہ اور کیا بات ہوگی؟ تو عروج غصے سے کہتا ہے جب آپ چچا کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنا رہی تھی تو آپ یہ بھول گئی کہ میری منگنی ہو چکی ہے؟ تو زیرف کہتی ہے جب تم اس لڑکی کے پیچھے گئے تو کیا تب تم بھول چکے تھے کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ پھر وہ روب سے عروج سے کہتی ہے عروج کیا تم اسے محبت نہیں کرتے؟ تو عروج غصے سے کہتا ہے اس کا کیا مطلب ماں، کیا آپ بتائیں گی؟ پھر کہتا ہے کیا کوچاری کے باپ نے ہمارے باپ کو قتل نہیں کیا؟ کیا وہ لڑکی اس کوچاری کی بیٹی نہیں؟ تو زیرف نارمل انداز سے کہتی ہے ہاں تو؟ جبکہ عروج غصے سے کہتا ہے کیا اس شخص کی پوتی جس نے میرے باپ کو قتل کیا میں اس کو اپنی دلہن بناؤں گا؟ تو زیرف کہتی ہے ہاں یہی طریقہ ہے امن کے حصول کے لیے۔ تو عروج ماں سے کہتا ہے آپ میرے سامنے یہ چالیں نہ چلیں، آپ کا امن سے کیا تعلق؟ یہاں کوچاری کا سب سے بڑا دشمن آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اگر ہم آپ کو آزاد چھوڑ دیں تو آپ اس کا گلا دبا دیں یا اس کی شہرگ کاٹ دیں۔ تو زیرف اپنے اندر کی نفرت تک سامنے لاتے ہوئے کہتی ہے واللہ میں اسے اپنے دانتوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ پھر کہتی ہے تمہاری دادی نے اسو کے لیے فاطمہ کی بات نہیں کی تھی امن کے لیے، تو میری بات پر تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ پھر وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہتی ہے عادل نے اس میں کی جگہ لی، فیکٹری کی زمین لی، کارخانے میں شراکت لی، تم نے کیا کیا بتاؤ مجھے؟ اب ہم پہلے جتنے طاقتور نہیں رہے کہ لڑ سکیں، کیا تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارا چچا اس میں کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے، تم کیا کرو گے؟ کیا بیگ پیک کرو گے اور تراب زون سے نکل جاؤ گے؟ پھر کہتی ہے تم اس صورتحال کو قابو میں کرو گے اور ایلینی کو واپس لاؤ گے۔ تو عروج بھی اسی انداز سے چلاتے ہوئے کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا، میں پہلے ہی اس کے ساتھ برا کر چکا ہوں، میں نے اس کے ساتھ غداری کی اپنی ماں کی زندگی کی وجہ سے، اسے اس کی ماں سے محروم رکھا۔ تو زیرف اپنی چال پر آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم اپنی ماں کو کوچاری کے حوالے کرو گے کہ وہ مجھے قتل کر دے؟ تو عروج ماں سے کہتا ہے مجھ سے اس طرح کی فضول باتیں مت کریں، میں آپ کی طرح اس لڑکی کو ان معاملات میں استعمال نہیں کروں گا۔ تو زیرف کہتی ہے تم بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے اب تمہارے پاس ایسا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے تم پہلے جاؤ اور سیف جان سے منگنی توڑو، اس کے بعد ایلینی کو لو اور سرمنے میں رائس پوڈنگ کھانے جاؤ۔ جبکہ اسو ماں کی بات پر مسکرا رہا ہوتا ہے تو عروج کہتا ہے آپ نے کتنی پیاری بات کی ہے، مجھے پسند آئی، مگر یہ ممکن نہیں کیونکہ وہ جہاز پر بیٹھ کر جا چکی ہے۔ تو زیرف کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں تو عروج وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے امریکہ۔ عروج کے جانے کے بعد زیرف اسو کو دیکھنے لگتی ہے تو اسو ماں سے کہتا ہے آپ مجھے ایسے مت دیکھیں، میں فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، ہاں لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ امن ہو تو آپ جا سکتی ہیں کوچاری، امیر امدائی سے شادی کر سکتی ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو زیرف اسے صوفے کے کشن سے مارنے لگتی ہے تو اسو بھاگ جاتا ہے۔ یہاں کوچاری میں امیرم چچا قرآن خوانی کے لیے امام مسجد کو لے کر آتے ہیں تو فاطمہ گیزب اور چاکر کا پوچھتی ہے تو امیرم چچا بتاتے ہیں کہ شیرف نے قتل کی دھمکی دی ہے تو گیزب شیرف کے پیچھے ہے اور تم یہ بات عادل کو دعا سے پہلے نہیں بتانا۔ جبکہ گیزب کے آدمی شیرف کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں نہیں ملتا، جبکہ گوہان چیتن اور بہجت کو عادل کی حراست سے چھڑوا کر لے جاتا ہے۔ تبھی ایوب خان کو کال آتی ہے تو چاکر اور ایوب خان بیدریے کے گھر جا کر چیتن اور بہجت کا پوچھتے ہیں مگر انہیں کوئی خبر نہیں ملتی۔ منظر بدلتا ہے جب اسمے اور عادل گھر واپس آتے ہیں تو گیزب کا میسج اسمے کو آتا ہے کہ شیرف کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، ہر جگہ آدمی دیکھ رہے ہیں، تم عادل کو کچھ مت بتانا۔ تو اسمے کہتی ہے ابھی نہیں، میں قرآن خوانی کے بعد بتاؤں گی۔ اسمے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوتی ہے جس سے اسمے کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ گاڑی میں ٹیشو دیکھتی ہے مگر اسے ٹیشو کی جگہ وہاں اپنی پرانی کیسٹ نظر آ جاتی ہے جو عادل نے اس سے پہلی ملاقات پر چھینی تھی تو اسمے کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ عادل بھی جب یہ دیکھ لیتا ہے تو اسے کہتا ہے جب تم اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوئے ویڈیو دیکھتی تھی تو میں تمہاری یاد آنے پر یہ کیسٹ سنتا تھا۔ تو اس میں اسے کوئی جواب نہیں دیتی اور گاڑی سے اتر کر گھر چلے جاتی ہے۔ اس میں قرآن خوانی کے آغاز پر سر پر زکاف لیتی ہے تو عادل کو نکاح کا وقت یاد آتا ہے کیونکہ اس میں وہی سفید زکاف پہنتی ہے جو اس نے نکاح پر پہنا تھا۔ قرآن خوانی کی دعا کے بعد جب اس میں اور عادل منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو سامنے ایلینی کھڑی ہوتی ہے تو عادل بے اختیار
اس کے پاس جا کر اسے شفقت سے سینے سے لگاتا ہے، جبکہ باقی سب حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتے ہیں، جبکہ اس میں اسے ملتے ہوئے بے اختیار بوسے دے رہی ہوتی ہے۔ یہاں یونان میں میلینا میکائیل سے جگر رہی ہوتی ہے کہ تم نے اسے طرابزون جانے کیسے دیا؟ تو وہ کہتا ہے میں اسے سوٹ کیس میں بند کر کے نہیں لا سکتا تھا۔ تو وہ کہتی ہے ایلینی کی ذہانت میڈیکل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے گی، میں اسے اس دیہات میں ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں نے اس پر اپنی زندگی صرف کی ہے۔ تو میکائیل اسے بے بسی سے دیکھنے لگتا ہے، جبکہ یہاں ایلینی کوچاری میں سب کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے جب ہجران اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم نے جاتے ہوئے مجھے معاف کر دیا تھا، تو کیا میں تمہیں گلے مل سکتی ہوں؟ تو وہ عادل کو دیکھتے ہوئے ہجران کی طرف رخ کرتی ہے، تو ہجران اسے گلے لگاتی ہے، مگر ایلینی اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ ایلینی پھر اس میں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے جب حیدر ایمن کو لے کر آتا ہے، تو عادل سب کو گھر کے اندر جانے کا کہتا ہے۔ تو گھر کے اندر آ کر حیدر عادل سے کہتا ہے شیرف بھی نہیں مل رہا اور بہچت تو چیتن کا بھی نہیں پتا، تو میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر یہاں آ گیا ہوں۔ تو گیزب اسے غصے سے دیکھنے لگتا ہے، تو عادل گیزب سے کہتا ہے یہ کیا چل رہا ہے؟ تو اس میں عادل سے کہتی ہے کل رات شیرف آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں واپس جاؤں، میں نے جانے سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا اگر میں واپس نہیں گئی تو پھر جو ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ تو گیزب پھر اس سے کہتا ہے تم دکھ میں تھے، میں نے وہ سب کیا جو تم کرتے، ہر جانے اور آنے والے راستے پر ہمارے آدمی کھڑے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں اس کی موجودگی کا امکان ہے وہاں بھی، جبکہ گوہان بہچت اور چیتن لے کر چلا گیا ہے، حیدر اسی کے پیچھے تھا۔ تو عادل کہتا ہے شیرف کچھ بہت بڑا کرنے والا ہے۔ عادل پھر گیزب، حیدر اور میرم چاچا کو ساتھ لے کر شیرف کو گرفتار کروانے جاتا ہے۔ ورکشاپ میں جب موبائل دیکھتا ہے تو اسے وہاں نہیں ملتے، تو عادل گیزب سے کہتا ہے یہ فرتونہ کا کام ہے، تم ڈائنامائٹ کا سارا کام دیکھو گے۔ اس کے جانے کے بعد گیزب کچھ سوچتے ہوئے ہجران کے پاس جا کر اسے پوچھتا ہے، تو وہ کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو گیزب کہتا ہے تم جانتی ہو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مگر میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں، بتاؤ مجھے موبائل کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، جا کر بالی سے پوچھو۔ تو وہ واپس آ کر امیرم دائک سے پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے آج صبح سے اسے نہیں دیکھا۔ تو وہ غصے سے وہاں سے جاتا ہے، تو فاطمہ کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ فرتونہ کو اڑانے جا رہا ہوں، جبکہ یہاں ایلوی موبائل لے کر بالی کے ساتھ اپنے بیٹے کو بازیاب کرانے جا رہی ہوتی ہے۔ شیرف کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے اولاد کی محبت بھی عجیب چیز ہے، کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ تو ایلوی کہتی ہے خدا تمہیں اس احساس سے محروم رکھے۔ وہ اسے موبائل دیتی ہے تو گوہان اسے موبائل لے کر میسج ڈیلیٹ کرتا ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے کا پوچھتی ہے تو عطا خان کو اس کے سامنے چیتن اور بہچت لے کر جاتے ہیں، وہ اس کے لیے بھاگتی ہے تو گوہان اسے پکڑ کر روک لیتا ہے۔ بہچت اور چیتن جب عطا خان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو بالی ان کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتی ہے، جبکہ شیرف ایلوی سے کہتا ہے میں نے کہا تھا اس میں سے کہ اگر تم گھر واپس نہیں آؤ گی تو میں جان لوں گا اور اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ شیرف جب پسٹل کاک کر کے اس کے سر پر رکھتا ہے تو ایلوی کا رونا ختم ہو جاتا ہے اور وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ فرتونہ ہاؤس میں اوروج کچن میں بیٹھا ایلینی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کیا ایلینی کی یاد آ رہی ہے؟ پھر کہتا ہے کیا تم سیف جان سے منگنی توڑو گے؟ تو اوروج انکار کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس سے وعدہ کیا ہے اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں خود پر قابو نہیں پا سکوں گا اور ایلینی کے پیچھے امریکہ چلا جاؤں گا۔ تو اس کو کہتا ہے مسئلہ سیف جان نہیں ہے۔ تو اوروج کہتا ہے وہ جانتی ہے ایلینی کے لیے میرے جذبات، وہ کسی مقصد کے لیے رکی ہوئی ہے۔ اس کو کہتا ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے، جبکہ اوروج گمسم سا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا تو تمہیں وہ مل جائے گا جس سے تمہیں محبت ہے، یا تم اس سے محبت کرنے لگو گے جو تمہیں مل گیا ہے۔ تبھی اس میں کا میسج اوروج کو ملتا ہے کہ تم مجھ سے ملنے آؤ، ضروری بات ہے۔ لیکن اسی لمحے اسو کو بھی دادی کی بات یاد آتی ہے، تو وہ اوروج سے کہتا ہے دادی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ دادی کی بات پر اوروج اس میں کو جواب نہیں دے پاتا اور شیری خانم سے ملنے جاتا ہے۔ تو شیری خانم اوروج سے کہتی ہے میں نہیں جانتی تم کس سے شادی کرو گے، مگر میں تمہیں سیف جان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ یہاں سیف جان اور شکریہ کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کی جان جا رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس میں غصے سے دروازہ کھول کر آتی ہے تو شیری خانم کی بات وہیں رہ جاتی ہے۔ تو اس میں اوروج کے ہاتھ سے موبائل لے کر کہتی ہے میں نے تم سے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنے کے لیے میسج کیا اور تم نے جواب نہیں دیا، تو اب تم سب بتاؤ مجھے کہ ایلینی میری بیٹی ہے۔ تو زیرف کو اس کے سوال سے پریشانی ہونے لگتی ہے، مگر تبھی گھر میں دھماکے کی آواز آتی ہے تو اوروج سب کو باہر نکلنے کا کہتا ہے۔ سب باہر چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں زیرف کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے بتاؤ گی کہ ایلینی میری بیٹی ہے؟ جبکہ اوروج اور اسو باہر آ کر دیکھتے ہیں تو ان کی گاڑی کو دھماکے کے بعد آگ لگی ہوتی ہے، تو اوروج اسو کو آگے جانے سے روکتا ہے۔ سب حیرت سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تبھی گیزب سامنے آتا ہے تو اوروج اور اسو اس کے پیچھے جاتے ہیں، جبکہ گھر کے اندر زیرف اس میں سے کہتی ہے دیکھو اس میں باہر کوئی دھماکہ ہوا ہے، آؤ باہر چلے، مگر اس میں اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے ایلینی کس کی بیٹی ہے؟ تو تبھی اوروج کے موبائل پر ایلینی کی ویڈیو چل پڑتی ہے جس میں وہ اس میں کا لکھا ہوا گانا گا رہی ہوتی ہے، تو اس میں کہتی ہے یہ تو میرا لوک گیت ہے، جبکہ زیرف بیٹے کے موبائل میں اس کی ویڈیو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور اسے اپنی موت نظر آنے لگتی ہے۔ باہر ایلینی بھی فاطمہ کے ساتھ آ جاتی ہے تو دھماکے کے دھوئیں سے پریشان ہوتی ہیں، جبکہ عادل وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سب فرتونہ فیملی
بھی آ جاتی ہے تو عروج اس سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو عادل کہتا ہے میں نے کہا تھا نا ایک بھی غلط قدم تمہیں تو بھائی کی طرف لے جائے گا اور میں اس مینشن کو تباہ کر دوں گا۔ تبھی غیظب اپنے انداز میں مست ہو کر دھماکہ کرنے کے لیے بٹن پریس کرتا ہے تو تبھی گھر کے اندر دھماکے کے سبب اس میں اور زیرف دھوئیں اور تاریکی میں گم ہو جاتی ہیں اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کی قسط جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔